آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور آپ کی نبوت و رسالت کے مقابلے پر یہود کے علماء کو بلانے کا ارادہ کیا۔ مالک نام کا ایک یہودی عالم انہوں نے تلاش کیا، جس کے بارے میں اس زمانے کے یہود کا یہ یقین تھا کہ یہ تورات کا، زبور کا بڑا عالم ہے اور اس سے بہتر دنیا میں کوئی آسمانی کتابوں کا جاننے والا نہیں ہے۔ اس کو تیار کیا گیا کہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آؤ اور آ کر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بارے میں آپ سے سوال کریں اور آپ کے علم کے بارے میں سوال کریں۔ حاضرین مکرم، ہمیشہ یاد رکھیے گمراہی علم کے مقابلے پر آتی ہے، اور علم ہی وہ شے ہے جو اصل میں کفر کو، جس سے خطرہ ہے، اور علم ہی وہ راہ ہے، اور علم ہی وہ نبوت کی پہچان ہے جس سے ہر کافر، ہر مشرک وہ خوف زدہ ہے۔ یہ جو آج ہم کرامات کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن یاد رکھیے کرامات کے تذکرے میں اور کرامات کے اظہار میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو علم کی حقیقت ہے اور جو علم کی اہمیت ہے اس کا انکار کر جاتے ہیں۔ اب قریش مکہ نے کہا کہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا جواب دینے والا کوئی ہونا چاہیے۔ یعنی انہیں بھی پریشانی کس بات سے تھی، انہیں بھی خطرہ کس بات سے تھا کہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ان کے لیے اور ان کے سارے نظام کے لیے خطرہ تھا۔ تو انہوں نے یہود کے ایسے عالم کو تلاش کیا جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اپنے علم کا اظہار کرے۔ اب علم بھی یاد رکھیے، علم بھی وہ ہے جو نبوت سے سرفراز ہو، جو علم نبوت سے فیض یافتہ ہو، علم بھی وہی فائدے مند ہے۔ اسی لیے میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی مبارک میں آپ نے ہمیشہ علم نافع کی دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما۔ یعنی کبھی کبھی علم جو ہے وہ گمراہی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اب یہود کا وہ جو عالم، وہ جو ان کا مذہبی پیشوا تلاش کیا گیا، مالک نام بتایا جاتا ہے اس کا، وہ آیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال کروں گا، آپ کا نبی ہونا، آپ کے پر جو کتاب کا نازل ہونا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب اس نے سوال و جواب شروع کیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیے کائنات کا ہر علم جو ان کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف پر قربان ہے، کیونکہ قرآن نے ہی بتایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہاں صرف علم ہی نہیں ہے، وہاں حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے۔
اور یاد رکھیے کہ مومن کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے جو علم پہنچتا ہے وہ علم دانائی پر مبنی ہوتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ بزرگان دین کے پاس جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، جو ان سے ہمیں پہنچتی ہیں، وہ دراصل حکمت اور دانائی پر مبنی ہوتی ہے، کیونکہ علم نبوت کی پہچان یہ ہے کہ علم نبوت، علم رسالت وہ علم ہے جس میں دانائی ہے، جس میں حکمت ہے، جس میں اسرار ہے، اور جس میں رب کے علم کی جھلک ہے، کیونکہ یہ رب کی عطا کا علم ہے، اور جو اس کی عطا کا علم ہوتا ہے وہ علم نافع ہوتا ہے، وہ حکمت والا ہوتا ہے، وہ دانائی والا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں تم سے ایک سوال کروں گا، کیا تم تورات کا علم رکھتے ہو، موسیٰ پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی، میرے سے بہتر اس دور میں، اس وقت میں کوئی تورات کا ماہر نہیں ہے، میں سب سے بہتر علم رکھنے والا ہوں۔ اور یاد رکھیے علم والے کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ کبھی اپنے آپ کو بہتر نہیں کہتا، وہ کبھی اپنے آپ کو برتر نہیں کہتا، کبھی اپنے آپ کو سب سے معتبر نہیں کہتا۔ آقا کریم کا پہلا سوال یہ تھا مجھے تم پہلے یہ بتاؤ کیا تم تورات کا علم رکھتے ہو؟ اب اس کا پہلا جواب ہی اس کی گمراہی کا سبب تھا، اس نے کہا مجھ سے بہتر تورات کا کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے۔ آقا کریم نے پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ تم نے تورات کی آیات پڑھی ہوئی ہیں؟ کہنے لگا جی مجھ سے بہتر کوئی نہیں پڑھا ہوا۔ آپ نے پوچھا تورات کی ایک آیت نہیں ہے؟ تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ایک آیت تلاوت فرمائی کہ تورات کی ایک آیت ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ موٹے جسم والے جو پادری ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، وہ جہنم کا شکار ہونے والے ہیں۔ اس نے کہا ہاں جی یہ تورات کا حصہ ہے، یہ تورات کی آیت ہے۔ اب یہ اس نے کہنا تھا تو وہ خود بہت فربا اور موٹے جسم کا تھا۔ اب سرکار دو عالم نے فرمایا اس کے مطابق تو تم خود یا تو عالم نہیں ہو یا تمہارا تورات پر ایمان نہیں ہے۔ اس آیت کے مطابق یہ آیت اگر تورات کا حصہ ہے، سارے جو ان کے معتبر اور چیدہ افراد تھے سن رہے تھے، اس نے پہلے اقرار کیا کہ یہ تورات کی آیت ہے کہ اللہ کو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کو جو موٹے پادری ہیں وہ پسند نہیں ہے اور وہ جہنم کا شکار ہونے والے۔ اس نے کہا یہ تورات کا حصہ ہے۔ جب وہ یہ مان گیا تو آقا کریم نے فرمایا اب اس میں سے تو بتا بھئی یا تو ان کا ماہر عالم نہیں ہے یا یہ ہے کہ تو تورات پہ ایمان نہیں لاتا۔ اب اس نے کیا جواب دیا؟ وہ آگے سے کہنے لگا کہ اللہ نے یہ اس نے پڑھا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، وہ کہنے لگا اللہ نے تمہارے اوپر قرآن نازل ہی نہیں کیا، یعنی وہ اب غصے سے اپنے آپ سے باہر ہونے لگا۔ اب اس نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی۔ جب اس نے یہ کہا تو اس کے اپنے یہودی کہنے لگے کہ کیا بول رہا ہے، کیا بک رہا ہے، حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی ہے۔ وہ انہیں کہنے لگا کہ میں غصے میں کنٹرول نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا کہ تو ایسے کر کہ تو یہ سیٹ چھوڑ دے، اگر تو غصے میں ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے تو ہمیں گمراہ کرے گا۔ وہاں پہ اللہ کریم کی طرف سے یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 91 نازل ہوئی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ نے ان پہ اتنی نوازشیں کی، اتنی عنایتیں کی، اتنی مہربانیاں کی، وَمَا قَدَرَ اللَّهَ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، حق کا قدر ہی، جیسے اس کے قدر کرنے کا حق تھا، انہوں نے اللہ کی مہربانیوں کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرتے، اللہ کے انعامات پہ شکر گزار ہوتے، اور وہ کہنے لگے کہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور وہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر کہنے لگے اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی۔
اب یہ معاذ اللہ ایک ایسی ناشکری تھی جو قرآن کی نفی بھی، تورات کی نفی بھی، زبور کی ساری آسمانی کتابوں کی نفی تھی۔ رب نے فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، اے میرے محبوب اب آپ انہیں فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی حضرت موسیٰ پر۔ یہ وہی اللہ ہے جو قرآن نازل فرما رہا ہے، وہی اللہ ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت و نبوت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہی ہے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہ موسیٰ جس سے کتاب بھی لے کر آئے، نور اور ہدایت بھی لے کر آئے۔ اور تم نے کیا کیا؟ یہ بھی آگے سن لو، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ اب بتایا کہ وہ کتاب جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی وہ اللہ نے نازل کی۔ یاد رکھیے جب بھی نبی کی شان پر، نبی کی ناموس پر کوئی حرف آتا ہے، بارگاہ رسالت سے وحی آ جاتی ہے۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کے لیے جب اس بدبخت نے کہا نا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سرکار دو عالم کے لیے فرمایا گیا نا کہ آپ شاہد ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کا شاہد ہونا، گواہ ہونا کیسے ہے؟ آپ اپنی ساری امت پر بھی گواہ ہیں اور سارے انبیاء پر بھی گواہ ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آقا کریم سارے نبیوں کی نبوت کے گواہ ہیں۔ قیامت کے دن جب انبیاء کرام اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو ان کی امتوں کے جو منکر ہیں، جو ان کی نبوت کا انکار کرتے رہے، وہ کہیں گے ہمارے نبیوں نے ہمارے تک پیغام نہیں پہنچایا، وہاں بھی سرکار دو عالم گواہی دیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سارے نبیوں کے گواہ بنیں گے۔ اب جب یہاں قریش مکہ جس عالم کو بلا کر لائے یہود کے اور اس نے کہا کہ کسی بشر پر اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا، رب نے فرمایا اے میرے محبوب اب ہمارے نبی اور رسول موسیٰ کی عظمت کی باری ہے، آپ گواہی دیجئے کہ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس، کہ اللہ نے موسیٰ پر کتاب بھی نازل فرمائی، انہیں نور بھی عطا کیا، انہیں ہدایت بھی عطا کی۔ اور آگے سے امت نے کیا کیا؟ ان کی قوم نے کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ قوم نے کیا کیا؟ رب نے فرمایا قراطیسا، قراطیس کہتے ہیں کسی شے کو، یعنی لفظ اس کا مطلب ہے ورقہ ورقہ کر دینا، کہ رب کی طرف سے، کیونکہ تورات کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ایک ہی دفعہ لکھی ہوئی دی گئی۔ اب یہ بھی قرآن اور سابقہ آسمانی کتابوں کے درمیان جو تفرق ہے، جو قرآن کا منفرد پہلو ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت نازل ہوئی اور پڑھ کر سنائی گئی۔ صاحب المعانی فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت پڑھ کر سنائی جائے نا، اس کو مختلف لہجوں میں جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے معنی اور بڑھ جاتے ہیں۔ جب اس کو لکھا ہوا پڑھا گیا، تحریر شدہ پڑھا گیا، تو اس کا معنی ایک ہی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جو تورات دی گئی وہ لکھی ہوئی تھی، اور اللہ نے فرمایا کہ تم نے، قوم موسیٰ نے کیا کیا؟ تجعلونہ قراطیسا، کہ اس کو ورقہ ورقہ کر دیا، تبدونہا وتخفون کثیرا، کچھ اس میں سے ظاہر کرتے ہو اور بہت سارا اس میں سے چھپا دیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو نا، امام الانبیاء کے سامنے آ کر کہہ رہے ہو کہ مجھ سے بہتر تورات کا کوئی علم رکھنے والا نہیں، یہ جو تمہارے پاس کوئی تھوڑا بہت علم ہے بھی، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، یہ رب نے تورات کی وجہ سے تمہیں بھی دیا، تمہارے آباء کو بھی دیا، تمہارے بڑوں کو بھی دیا۔ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب تم نے کتاب کی عزت نہیں کی،
تم نے کتاب کا تحفظ نہیں کیا، تم نے کتاب پر عمل نہیں کیا، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، اب تم اسی طرح ٹھوکریں کھاتے پھرو گے۔ آسان جو اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رب کی کتاب سے، رب کے کلام سے پھر جائے اس کو دنیا میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ حاضرین مکرم، سورہ انعام کی آیت نمبر 91، جس کا پس منظر تو وہ تھا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قریش مکہ نے یہود کے عالم کو لایا کہ یہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی سوال و جواب کرے گا اور آپ کے علم کو جو ہے وہ لاجواب کرے گا، مگر قربان جائیے اللہ کی طرف سے، اپنے خالق و مالک کی طرف سے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، آپ کی ناموس اور آپ کی حرمت کے لیے رب کریم نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، اور اللہ کریم نے ایسا علم کا ایسا وصف عطا کیا۔ اور یاد رکھیے، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ علم مومن کی میراث ہے، علم ہی وہ وصف ہے جو مومن اور کافر میں فرق کرنے والا ہے، اور علم ہی وہ وصف تھا جس نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا جو چرچا ہے اس کو ظاہر کیا اور اس کی جو عظمت و شان ہے اس کا اظہار کیا۔ اور اسی طرح یہ آیت ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو تورات دی اور اس میں نور بھی تھا، ہدایت بھی تھی، لیکن قوم نے کیا کیا؟ اس کو ورکا ورکا کر دیا۔ یعنی اس کا معنی یہ کیا جائے گا کہ قوم نے اس کتاب کو سنبھالا نہیں۔ تو آج جو ہم حامل قرآن ہیں، ہم جو قرآن سے منسلک ہیں، ہم جو قرآن سے وابستہ ہیں، تو یہ اللہ کی کتاب بھی جس طرح قرآن مجید نے خود ہی بتایا کہ قرآن قیامت کے دن اپنی قوم کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ اے میرے مالک، ان سے پوچھ کہ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ رب کریم نے اسی لیے سابقہ آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا ذکر ہمارے سمجھنے کے لیے اور ہماری اصلاح کے لیے بتا دیا کہ ان کی تباہی اور ان کا زوال اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے رب کی کتاب سے منہ پھیر لیا، رب کی کتاب سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ تو حاضرین مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ ہم اپنا اصلاح احوال کرنا چاہتے ہیں، اپنی دنیا و آخرت سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کتاب اللہ سے اپنا تعلق